نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وکثیر منہم فاسقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ حدید سے آیا مقدسہ نمبر 25 اور 26 دو آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ان جہلوں جو آج کل جہل نبی، اجاڑ نبی، لعنتی نبی دنیا میں مبعوث ہو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں اور اعلان نبوت کر رہے ہیں، ان کے شر سے، ان سے بچنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بڑے لعین مردود ہے، مولانا احمد عیسیٰ ہے، ذوالفقار ان کا ماننے والا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ حق اور سچ کہتے ہیں، ثابت کرتے ہیں یہ سچے اور حقی ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ کہ یہ سچے ہیں یا لعنتی ہیں، بس یہ دیکھنا ہے۔ اور ایک آیا مقدسہ سورہ صف سے، یہ 27 میں پارہ میں سورہ حدید پڑھی ہے، اس سے پیچھے چلے جائیں تو سورہ صف ہے۔ سورہ صف میں آیا مقدسہ بڑی مشہور آیا مقدسہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اب میں تھوڑے سے الفاظ وائٹ بورڈ پہ لکھ کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ واہ زبر واہ، الزیر زا از، قاف زبر الف کا، لام زبر لا، قالا وَإِذْ قَالَ ای سبنا ای سبنو، بلکہ ای سبنو مریم،
اب یہ سمجھنا آپ کا کام ہے. میں تھوڑا سا آپ کو نشاندہی ضرور کروں گا. یہاں مقدسہ آپ نے وائٹ بورڈ پہ دیکھ لی نا, وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ. اب لفظ قَالَ دنیا کائنات میں جہاں مرضی چلے جائیں, بڑے سے بڑے عالم کے پاس چلے جائیں, بڑے سے بڑے مفتی کے پاس چلے جائیں, مفتی اعظم کے پاس چلے جائیں, احمد عیسیٰ جہل ہے. کیونکہ وا زبر وا اور از جس وقت جب قالا فعل ماضی کا صیغہ ہے, قالا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے, فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے, نبی علیہ السلام سے پہلے کی ماضی کا گزرا وہ زمانہ پہ آیا جا رہا ہے. وَإِذْ قَالَ جب کہا عیسیٰ علیہ السلام نے. اب تو بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو وَإِذْ قَالَ نظر آ رہا ہے نا, پہلا حرف وَإِذْ قَالَ, قَالَ فعل ماضی ہے. جب کہا عیسیٰ علیہ السلام نے. اب عیسیٰ علیہ السلام گزر گئے, مرزائیوں کے عقیدے کے مطابق خلط ہو گئے, خال ہو گئے, گزر گئے. اب گزر گئے کا معنی وہ کہتے ہیں مر گئے, مرزائی کہتے ہیں مر گئے, فوت ہو گئے. چلو اب مرزائیوں کا معنی لے لیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تو مر گئے. عیسیٰ علیہ السلام مرنے کے بعد پونے 600 سال گزرنے کے بعد, پونے 600 سال گزرنے کے بعد قرآن پاک اترا. قرآن پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی کہ جب کہا عیسیٰ علیہ السلام نے. اور احمد عیسیٰ کیا کہتا ہے, یا احمد عیسیٰ کیا بکواس کرتا ہے, او ذوالفقار ذرا سوچ کا لیول نیچے کر, گرا دے. احمد عیسیٰ اتنا جاہل ہے, اسے نہیں پتا کہ قالا ماضی کا صیغہ ہے. دنیا کائنات میں پورے ورلڈ میں ذرا جا میری غلطی کوئی نہیں نکالے گا. احمد عیسیٰ جاہل ہے. میں جاہل اب ثابت کر چکا ہوں پہلے بھی, اور احمد عیسیٰ جاہل ہے. قالا ماضی کا صیغہ ہے. اس کے بعد کسی مرے ہوئے فوت شدہ کا نام تو لگ سکتا ہے, احمد عیسیٰ کا نام نہیں. احمد عیسیٰ اتنا پڑھا لکھا ہے, اتنا علم سے بھرپور ہے, اتنا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے کہ علماء کرام کو کھلا چیلنج کرتا ہے, او مولویو, او جہلو, اجڑو, ان کو کہتا ہے. لیکن یہ جہل اجاڑ تو تم ہو, ذوالفقار تم ہو, اور تم جہل اجاڑو, اور جو ماننے والے سارے جہل اجاڑو, جن کو یہ نہیں پتا کہ قالا تو ماضی کا صیغہ ہے. آگے عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے جو آقا علیہ السلام سے پہلے گزر گئے, اور یہاں کسی اور کا نام آ نہیں سکتا. اور تمہارا عیسیٰ, احمد عیسیٰ جو اپنے آپ کو کہلاتا ہے ادیب نذیر, عدیل نذیر, جو بھی ہے, کتے کا نام ہمیں کیا اس سے فرق ہے, اس کتے کو چھوڑو, آپ اپنا سمجھو, علم سمجھو. تم نے مجھے بھی للکارا ہے نا, حق ہے. وہ حق کیسی ہے جس کو یہ نہیں پتا یہ قالا ہے, اور اس کے بعد اس کا نام نہیں لگ سکتا, اور تمہارے جہل نے, اجاڑ نے کہا کہ آگے میرا نام لگا دو. وَإِذْ قَالَ احمد عیسیٰ. احمد عیسیٰ, آگے احمد عیسیٰ کا نام لگا دو. اب اس سے یہی کہہ دو کہ تو مرے گا تو مرنے کے بعد ہی تیرا نام لگ سکتا ہے, کیونکہ قرآن پاک تو اٹل حقیقت ہے. قرآن پاک تو اٹل حقیقت ہے. قالا کے بعد اس کا نام نہیں لگ سکتا, بالکل نہیں لگ سکتا, قطعاً نہیں لگ سکتا.
جب مرے گا، مرنے کے بعد پھر آگے کوئی اور نبی کا حرام زادہ کوئی آئے گا اس کے علاوہ، اس کا چاہنے والا یا اس کی امت میں سے، وہ بھونکے گا کہ احمد عیسیٰ جو گزر گیا اس نے کہا تھا، وہ بھونکا تھا۔ جو بھی یہ بھونک رہا ہے، اس کے بعد کوئی اب آگے مرنے والا ہے نا اب قریب، کیونکہ قیامت تو جلدی نہیں آنے والی، سارے بھونکتے ہیں۔ لیکن جب تک نبی علیہ السلام نے جو خوشخبری دی ہیں، بشارتیں دی ہیں، جو پیشین گوئی کی ہیں، اس کی مکمل نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی تب قیامت تو نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، اس کے بعد آئے گی۔ تو یہ تمہارا بھونکا مرے گا، اور اس کے مرنے کے بعد جو آنے والا ہے وہ لگائے گا، وہ کہے گا کہ وَإِذْ قَالَ احمد عیسیٰ، وہ بھونک گیا احمد عیسیٰ، جو بکواس کرنی تھی کر گیا احمد عیسیٰ۔ اس کے بعد آنے والا وہ بکواس کرے گا، اگر وہ نبی بنا تو اللہ بچائے اسے، ایمان سلامت فرمائے۔ یا قالا ماضی کا سیکھا ہے، احمد عیسیٰ کو نہیں پتا، اور احمد عیسیٰ تمہیں کہتا ہے آگے میرا نام لگا دو، کیا اسی کا نام حق ہے؟ اب آپ سے سوال ہے میرا، کیا اسی کا نام حق ہے؟ آپ سے سوالیہ، سارے مل کر سر جوڑ کے بیٹھو، بتاؤ کیا اسی کا نام حق ہے؟ اسی کو تم حق کہتے ہو، اسی کا نام حق ہے۔ میں پہلے چونکہ میرا اس طرف جان نہیں تھا، اب مرزائیوں سے بھی میرا سوال ہے۔ 28 پارے میں، بلکہ 28 پارے میں ہے وہ سورہ صف، سورہ جمعہ میں چلے جاؤ، یہ خلیفہ مسرور کی بات میں کر رہا ہوں، جو جہل اجاڑ ہے اور نیچے والا طبقہ نہیں سوچتا۔ سورہ جمعہ ہے، یہ بھی آج تھوڑا سا نا میں لکھ کر بتاتا ہوں۔ یہ لفظ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی ذات ہے جس نے مبعوث فرمایا، بھیجا ان پڑھوں میں ایک رسول، انہی میں سے هو الذی بعث، وہی ذات ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، بھیجا جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول، منہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، آیات پڑھتا ہے، اللہ کی دی ہوئی آیات ان پر پڑھتا ہے، وَيُزَكِّهِمْ، اور پاک کرتا ہے ان کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور قرآن مجید کی ان کو تلاوت تعلیم بھی دیتا ہے، والحکمہ، اور حکمت بھی سکھاتا ہے، دانائی بھی سکھاتا ہے، دانائی کے کام بھی بتاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، نبی علیہ السلام سے پہلے، محمد عربی سے پہلے 650 سال کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ 650 سال گزرنے کے باوجود وہ کیا تھے؟ گمراہ تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اپنے ان پر اللہ کی کتاب آیات پڑھتا ہے، قرآن پاک کی آیات پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ،
اور ان کو علم سکھاتا ہے، پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کا علم دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے نبی علیہ السلام سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اب ضلال مبین نہ آ جائے نا تب تک کوئی نبی ہوتا ہی نہیں۔ تو تجھے کیا نبی کو، تجھے تو اپنے تلفظ بھی صحیح نہیں۔ ایسا چبڑ اللہ نے نبی بھیجنا تھا، ایسا چبڑ بھیجنا تھا جس کو یہ نہیں پتا، اوپر سے دیکھ کر بھی پتا نہیں کہ للملائکۃ کو کیسے پڑھنا ہے۔ وہ پڑھتا ہے لا ملائکہ کر دینا، آگے لا ملائکۃ لا خلانت، پوری دنیا میں ایسا کوئی کہنا ہی کوئی نہیں کہ لا ملائکہ تو ہو جائے۔ لیکن احمد عیسیٰ کی اپنی عربی ہے، اپنی گمراہی ہے، لیکن احمد عیسیٰ کے ماننے والے وہ نہیں مانتے۔ اب خلیفہ مسرور نے کیا جھوٹ بولا، اب بھی یہ جھوٹ، پہلے بھی ہو سکتا ہے پہلے بھی بولتے ہوں، پہلے بھی بھونکتے ہوں، لیکن خلیفہ مسرور کا میں نے وہ کلپ سنا ہے، خلیفہ طاہر کا بھی، خلیفہ مسرور کا بھی۔ اور وہ کیا، یہ خلیفے کیا بکواس کرتے ہیں، یہ خلیفے اگر آخرین منہم، یہاں سے پہلے یہ بھونکتے ہیں، یہ خلیفے مسرور والے قادیانی والے بھونکتے ہیں کہ آخرین سے پہلے باعثہ لگا دو۔ تیرے باپ کا راج ہے نا، اللہ نے تو لگایا نہیں، اللہ نے تو لگایا نہیں۔ اللہ نے تو وضاحت کے ساتھ جب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا من بعد اسمہ احمد، تو یہاں اللہ تعالیٰ باعثہ لگا نہیں سکتا تھا۔ قرآن پاک خلیفوں کا محتاج ہے، مرادی معنی لے لیا، خواہ مخواہ لے لیا، مرادی معنی لینے کی ضرورت، سیدھے سیدھے لفظ ہے کہ جو آخر میں آئیں گے وہ صحابہ سے پوچھیں گے، تابعین سے پوچھیں گے، علماء کرام سے رجوع کریں گے، تو ان کو علم ہونا چاہیے۔ بات تو اتنی ہے۔ اب بعد میں آنے والے پھر اگر مانے تو پہلے سب سے زیادہ دین کو جاننے والے صحابہ کرام تھے، تو تمام صحابہ کو پھر ہم نبی مان لیں۔ 1,24,000 صحابہ کرام کم و بیشتر، یہ سارے کے سارے نبی ہیں، کیونکہ غلام احمد قادیانی سے زیادہ وہ قرآن جانتے تھے۔ بالکل حضرت علی نے قاعدے قانون بھی بتا دیے، اور حضرت علی کو تو حکم ہو کہ تو میرا بھائی ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آپس میں بھائی ہیں، مگر اے علی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ رتبہ تو تمہارا وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا ان کے درمیان تھا آپس میں، اسی طرح تم میرے اور تمہارا اور میرا آپس میں درمیانی تعلق اسی طرح کا ہے۔ لیکن فرمایا لا نبی بعدی، اے علی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب علی کو تو یہ بات اللہ کا رسول بتا دے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور قادیانی کانے کو، غلام قادیانی کانے کو پتہ چل جائے کہ میں نبی ہوں، اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہے۔ اور خلیفہ مسرور جو باعثہ سے پہلے نا آخرین سے پہلے باعثہ لگا رہا ہے، یہ کس قاعدے کے تحت لگا رہا ہے؟ یا قاعدہ تو لگتا ہی نہیں، سیدھا سیدھا آخر میں جو آنے والے ہیں، آخرین منہم، ان میں سے جو آخر آنے والے، انہی میں سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایمان عطا فرمائے گا، اور وہ کیا کریں گے؟ لما یلحقوا بہم، پھر اللہ نے تشریح بھی فرما دی، وہ ان صحابہ کو ملیں گے۔ یلحقوا بہم، اب بازا کرے تو وہ ان میں سے آخر میں آنے، ان میں سے مبعوث ہوگا، اور وہ ان کو ملیں گے۔ اب کیا ترجمہ ہی نہیں بنتا، مفہوم ہی نہیں بنتا، مرزائیو یہ ترجمہ ہی غلط ہو جاتا ہے، یہ ترجمہ ہی غلط ہے۔
موجود جو تھے ان کی بات ہو رہی ہے. صحابہ کو تابعین ملے، تابعین کو پھر تبع تابعین ملے، تبع تابعین کے بعد اولیاء کرام، نیک صالحین اور مسلمان ان کو ملے. اس طرح سلسلہ چلتا رہا. ان میں سے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہ کیا. جنہوں نے کیا وہ ذلیل و خوار ہوئے. مسیلمہ کذاب نے کیا، وہ بھی ذلیل و خوار ہوا. اسود عنسی نے کیا، وہ بھی ذلیل و خوار ہوا. ایک عورت نے کیا، وہ بھی ذلیل و خوار ہوئی اور زنا کرا کے بیٹھ گئی. باقی ادھر سے آپ نے دیکھ لینا ہے. اس سے دھوکے سے مسیلمہ کذاب نے اس کو ڈنگ لیا. اسی طرح آگے چلتے ہیں کہ جھوٹے اٹھتے رہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، جھوٹے اٹھیں گے. ان جھوٹوں میں مسیلمہ کذاب بھی آ گیا. اور جل اللہ جو کہتے ہیں وہ جو حدیث ثابت ہونی تھی 30 پر، وہ تو پہلے اس سے ثابت ہو گئی ہے. کانے سے پہلے ثابت ہو گئی ہے. اب کانے کی امت میں بھی ثابت ہو گئی ہے کہ یہ اس جھوٹے کو تقویت پہنچا رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے سیدھا فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. ہمیں 300 ہو جائیں، 3000 ہو جائیں، 30 لاکھ ہو جائیں، 30,000 ہو جائیں، 3,000 ہو جائیں، یعنی 300 ہو جائیں، 300 ہو جائیں، 3,000 ہو جائیں، 30 لاکھ ہو جائیں، یہ ہوتے رہیں گے. اور چبل جبل جہل وہ بھی اٹھ پڑیں گے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، قَالَ کے بعد میرا نام لگا دو، عیسیٰ بن مریم کو کاٹ دو، اور پہلے مرو تو صحیح نا، پھر دیکھیں گے کہ اس قالہ کے بعد کس نے آنا ہے. وہ تو آقا علیہ السلام کی ذات آ گئی. جب کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ بن مریم نے کہا کیا؟ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین عیسیٰ بن مریم انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں. مصدقا لما بین یدی، اور میں اس بات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو تمہارے پاس ہے. یدیہ تمہارے پاس ہے، تمہارے ہاتھوں میں ہے، تمہارے سامنے ہے. یدیہ من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. ایک رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں. اب یہاں بھی احمد عیسیٰ کی جہالت. لفظ بھی رسول برسول. دنیا کائنات میں کوئی بھی اتنا جہل نہیں ہوگا جتنا احمد عیسیٰ. اب میں نے بے رسول آپ کو دکھا دیا ہے. اور رسول لفظ ایک پر ہی مطلق ہوتا ہے، ایک پر اطلاق ہوتا ہے. اور لام کے نیچے 2 زیریں آ جائیں، یا لام کے اوپر 2 پیش آ جائیں، یا لام کے اوپر 2 زبر آ جائیں، رسول ایک ہی ہے. رسولن، 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 رسول یہاں ایک ہی ہے. اس کو 2 زبریں دینے سے، تنوین بن جانے سے کبھی جمع نہیں بنتا. احمد عیسیٰ کی جہالت، کبھی جمع نہیں بنتا. رسولن ہونے سے کبھی وہ ماضی کے ساتھ نہیں تعلق رکھتا، گزرا ہوا ہو گیا، بالکل نہیں. کیونکہ ماضی فعل، ماضی پایا جائے گا فعل، تو فعل میں زمانہ ہے، اسم میں زمانہ ہی نہیں. رسولن بھی اسم ہے، لہذا اس کا زمانے سے کوئی تعلق نہیں. ہم نے یہ نہیں کہہ سکتے رسول آنا گیا، آگے الف جو ہے آڑ آ گئی ہے، رکاوٹ آ گئی، یہ گزرا ہوا رسول ہو گیا. بالکل غلط. یہ جہالت احمد عیسیٰ کی ہے.
رسول اون ہو گیا تو آنے والا ہو گیا، یہ بالکل غلط۔ رسول اون ہو یا رسول ان ہو یا رسولان ہو، تینوں صورتوں میں ایک رسول کا ذکر ہے، وہ آنے والے کا ہو، موجودہ کا ہو یا گزرے کا ہو، ایک رسول کا ہی ذکر ہے۔ اب بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ یہ عمل ہے کہ با حروف جار ہے، جب با رسول پر داخل ہوئی تو اس نے اپنا عمل کیا تو رسول ان ہو گیا۔ اسی طرح جب کہیں بینستور پڑھتے ہوئے کہیں آ گیا رسولان، تو اب دو زبریں کیا بتا رہی ہیں کہ رسول یہاں مفعول ہے، رسول کو کوئی حکم اللہ تعالیٰ سنانے والا ہے یا سنا رہا ہے، رسولان مفعول بن گیا۔ جہاں رسولون ہو تو وہاں رسول جو ہیں وہ فاعل بن رہے ہوتے ہیں، فاعل۔ اور اسی طرح انا بھی آ جائے، انا رسولان، انا حروف عاملہ ہے، اگر انا آ جائے تو رسولان ہوگا۔ اب کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں بات آ گئی کہ رسول لفظ جو ہے وہ واحد ہے، اس کو کوئی جمع نہیں بنا سکتا، لیکن احمد عیسیٰ اتنا جبڑ انسان ہے کہ کتاب ان ہو گیا، رسول ان ہو گیا، یا دو زیریں کسی کی نیچے آ گئی، وہ کیا ہو گیا؟ جمع ہو گیا، یا جمع ہو گیا۔ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ جمع ہے، آگے لفظ آ گیا یاتی، اگر لفظ یاتی، یہ ہے فعل مضارع، باب ضرب یضرب، یاتی واحد مذکر غائب کا، واحد مذکر غائب، یہ واحد مذکر غائب، رسول مذکر ہے، یاتی تصدیق کر رہا ہے، کیونکہ احمد عیسیٰ کو پتہ نہیں کہ آگے کیا بلا ہے۔ یاتی واحد مذکر غائب۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے؟ مبشرم برسول یاتی، میں خوشخبری دے رہا ہوں تم کو ایک رسول کی، میں خوشخبری دے رہا ہوں تم کو ایک رسول کی۔ اب یاتی احمد عیسیٰ کو اس کا پتہ ہی نہیں، بے رسول ان ہو گیا نا، آدین ہو گیا نا، آدین جمع ہو گیا، اور الو کے پٹھے پیچھے الہ ہے، لفظ الہ، دن، الہ آدن، الہ کی وجہ سے حروف جر کی وجہ سے، حروف جر کی وجہ سے آدن ہوا، تو جمع کیسے ہو گیا؟ یہ ہے ذوالفقار صاحب، یہ ہے تمہارے پیر کا علم، یہ ہے موجودہ نبی کا علم، جاہل نبی کا علم۔ آدین ہو گیا نا تو جمع ہو گیا، آدین، آد خود کافر ہے، اس کو رسول بنا بیٹھا، پھر آدین جمع نہیں، آدین واحد ہے، الہ آدین، آد تک کا ہے، آد تک تو بات ہی ختم ہوگی۔ ہم نے کیا انا ارسلنا وما ارسلنا کا کیا لقد ارسلنا لقد ارسلنا اب ذہن میں نکل گیا ہے مقدسہ۔ چلو بہرحال الہ آدن
عاد کی طرف بھیجا ہم نے. ہود علیہ السلام کو ہم نے ہود علیہ السلام کو لفظ آ گئے وَأَرْسَلْنَا هُودًا إِلَىٰ قوم عاد إِلَىٰ قوم عاد. عاد کی طرف ہم نے قوم عاد کی طرف ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا. اب عاد جو ہے وہ عادن ہے مضاف کی وجہ سے یا الہ کی وجہ سے. اب عادن جو ہے وہ واحد ہے اور احمد عیسیٰ کا علم اتنا ہے اور تم اس پہ علم پہ اس کے علم پہ یقین کر بیٹھے کہ عادن جمع ہو گیا عادن 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 عادن. پھر تم وہ بات جو قرآن نے کافر کہا ہے اور اس کو اس نے مسلمان کہا ہے یعنی رسول کہا ہے. مسلمان کی کیٹاگری تو نیچے رہے گی. رسول کہا ہے اور تم سب کا علم اتنا ہے کہ تم نے یقین کر لیا. بے رسول یاتی من بعد اسمہ احمد. میں ایسے رسول کی ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا اور اسی آیا مقدسہ کو لے کر مرزائی بھی کہتے ہیں کہ بے رسول یاتی من بعد اسمہ احمد. تو غلام سے اپنا ترقی کر کے ترجیح لے کر ہمارا کانا ہمارا گوما لانتی نبی وہ احمد بن گیا. اور یہ آخر میں آنے والا نبی جو تھا احمد تھا اور غلام احمد قادیانی مرے کو 100 سال ہو گیا اور ہم اس کے خلاف اتنی تقریر کر رہے ہیں لیکن ابھی تک قیامت نہیں آئی. جھوٹ بول گیا پکا جھوٹا ہے.